أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. تقریر کے لیے پہلے خطیب حافظ مولوی محمد ریحان سلمہ متعلم جامعہ عصریہ دارالحدیث کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آدھا گھنٹہ وقت ہے، اپنی تقریر قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدر محترم، حاضرین مجلس، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی بھائی، پردہ نشین ماؤں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے. حاضرین مجلس، آج ہم جس مجلس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کی بڑی اہمیت ہے. ایسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے
فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے کچھ فرشتے جو گشت کرنے والے فرشتے ہیں، زمین میں گشت کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جس مجلس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فرشتے ایسی مجلسوں کی تلاش میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں زمین پر۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا، اور جب ان کو یہ ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وَقَعَدُوا مَعَهُمْ، وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فرشتے اپنے پروں سے ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپتے ہیں اس لیے کہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا، اور فرشتے کہتے ہیں جب تک یہ مجلس قائم رہتی ہے فرشتے اس پر دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ اعلم، اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو، جئنا من عند، اے اللہ رب العالمین عباد، ہم تیرے بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، زمین پر جو تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، یکبرونک ویحللونک ویحمدونک، جو تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ہم وہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ بندے ویسألونک، تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وماذا یسألونی، اے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے، مجھ سے کون سی چیز کے بارے میں کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین وَيَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، وہ تیری جنت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین وہ تیری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا وہ میری جنت کو دیکھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تب، فرشتے کہتے کہ اللہ رب العالمین وہ تیری جنت کے اور زیادہ حرص اور لالچ کر رکھنے والے ہو جاتے۔ پھر کہتا اللہ کیا وہ میری جہنم کو دیکھے ہیں؟ کہا فرشتوں نے کہ نہیں۔ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو تیری جہنم سے پناہ طلب کرنے میں اور زیادہ رغبت کرتے۔ میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرشتوں میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ وہ میرے بندے جو میری جنت کی طلب کرتے ہیں، جو میری جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان بندوں کو میں وہ چیز دے دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں میں اسے وہ پناہ دے دیتا ہوں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا خطاؤن، جو گناہگار بندہ تھا، جو خطا کار بندہ تھا، اس مجلس میں بیٹھنے کے ارادے سے تو نہیں آیا تھا، وہ گزر رہا تھا اس مجلس سے، لیکن جب گزر رہا تھا تو اسے تیرے ذکر کے بارے میں معلوم ہو گیا، اس کو معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں تیرا اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، جنت اور جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ
بندہ بھی اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے بندے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے ہیں میرے بھائی، ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مجلس کا یہ فائدہ ہے میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ایسی مجلسوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر ان نعمتوں کو ہم اپنے جسم اپنے اعضاء کے اندر دیکھنا چاہیں تو یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں کان دیا، تمہاری آنکھیں بنائے، تمہارے پاس دل بنایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، یہ نعمتیں اللہ دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم بہت کم اللہ کا شکر گزار، اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، ان ساری چیزوں کا محور یہ دل ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل ہمارا بیمار ہو گیا، اگر یہ دل قسوت قلبی کا شکار ہو گیا تو لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، حدیثیں پڑھ کر سنائی جائے، جنت اور جہنم کا ذکر ہو، قیامت سے ڈرایا جائے، کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ یہ دل ہماری کان اور آنکھ ان تمام چیزوں کا محور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا حصہ بنایا ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ حصہ صحیح سالم ہے تو اس کی پوری باڈی صحیح سالم ہے، اس کا پورا جسم صحیح سالم ہے، درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ حصہ بیکار ہے، فاسد ہے، تو اس کا پورا جسم بیکار ہے، اس کا پورا جسم خراب ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں الا وہی القلب، وہ دل ہے، یعنی انسان کا دل صحیح تو اس کا دماغ صحیح، انسان کا دل صحیح تو اس کی زبان صحیح، زبان سے اچھی باتیں کر سکتا ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دے سکتا ہے۔ انسان کا دل صحیح تو اس کی آنکھیں صحیح، آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کا دل صحیح تو اس کا کان صحیح، کان کو اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچا سکتا ہے۔ اگر اس کا دل صحیح تو اس کے پورے اعضاء صحیح ہیں، لیکن اگر اس کا دل بیکار ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا دل جو جس دل میں سمجھنے کی صلاحیت نہ بیکار ہو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا دل، جس دل آپ کے پاس دل تو ہو لیکن لا یفقہون بها، اس دل میں سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آپ کے پاس آنکھیں تو ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی عذاب کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ایسے آنکھوں کی بصارت کوئی فائدہ نہیں، دل کی بصیرت چلی گئی تو آنکھوں کی بصارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہہ رہا ہے اگر بندے کے پاس کان ہے لیکن اس کان میں سمجھنے کی سننے کی صلاحیت نہیں تو ایسے کان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں۔ تو اس دل کی کتنی اہمیت ہے، اگر اس دل کی اہمیت نہیں ہوتی تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو دنیا میں ہو یا آخرت میں دیکھتا ہے تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہاں چلو فلاں شخص بڑا اسمارٹ ہے، بڑا گورا ہے، بڑا ہینڈسم ہے،
اس کی اسمارٹنگ، اس کی گورائی کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. وہ اموالکم، فلاں شخص کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، اس کی پراپرٹی، اس کی مال و دولت کی بنا پر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. نہیں نہیں، اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا نیک ہے، تمہارا دل کتنا پاک و صاف ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور ہمارے عمل صالح کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اگر اللہ ہمارے شکل و صورت کو دیکھتا تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا میں مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سفر معراج پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جنت کے اندر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے سوال کر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کیسی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ وہ بلال حبشی ہیں جو مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ان کی جوتیوں کی آواز کھٹ کھٹ آپ کو سنائی دے رہی ہے. میرے بھائی ذرا تصور کریں، سوچیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی ایسی چیز تھی، جن کے اعمال، کون سی ایسی چیز تھی ان کے پاس جن کی بدولت، جن کی بنا پر اللہ وہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے کھٹ کھٹ. میرے بھائی ان کے پاس دل تھا ایسا، ان کے پاس جو دل تھا وہ پاک تھا، ان کا دل قسوت قلبی کا شکار نہیں تھا، ان کے دل میں نفاق نہیں تھا، ان کا دل کینہ بغض عنایت سے پاک تھا. میرے بھائی اس دل کی کتنی اہمیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار تو ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. کون سا قیامت کا دن؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن جس قیامت کے دن ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے گا. کون سا مال؟ وہ مال جس مال کے کمانے کے لیے دنیا میں ہم تگ و دوڑ کرتے ہیں، دنیا میں ہم نے اپنے نیند کو حرام کر دیا، دن اور رات کو اکٹھا کر دیا ہم نے اس مال کو کمانے کے لیے. جس مال کی بنا پر دنیا میں ہم نے کوئی غلطی کر دی، کوئی خطا ہو گئی ہم سے، اگر ہم پرشاسن تک پہنچ گئے، حکومت تک پہنچ گئے تو ہم اس مال کے ذریعے بری ہو سکتے ہیں، باعزت ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا. مال ولا بنون، وہ اولاد جس اولاد کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر جوان کر دیا، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اولاد بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اگر اس دن کچھ کام آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جو قلب سلیم ہوگا، جو دل نفاق اور گندگیوں سے پاک ہوگا، جس دل میں عمل صالح ہوگا، جس دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا، وہ ایسا شخص قیامت کے دن کام آئے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ایسا دل ہم عطا کر اور تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا. تو یہ دل کی اہمیت ہے. لیکن آج ہمارا دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس دل پر قرآن و حدیث کی باتیں بھی سنائی جا رہی ہے پڑھ کر، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا بات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل جو سخت ہوا ہے اس کی کیا علامتیں ہیں. میں 2-3 علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ذکر اللہ سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری. کون سے ذکر سے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے. جب اللہ کا ذکر، اس ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ ومثل الحی والمیت. اس ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ اور مردہ ہے. ابھی ناظم اعلیٰ نے بتایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر
ویران ہوتا ہے، یعنی قبر سے مثال دی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، مجھے وہ دور یاد آتا ہے، ہمیں وہ دور یاد آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا آج سے 15 سال پہلے، ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم جب جس گلی سے صبح کے ٹائم گزرتے تھے، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوتیں، گھروں سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور ہمارے کانوں میں سنائی دی رہی تھی، اور وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جب ہم بچپن میں ناشتے کے لیے نماز کے بعد آتے تھے، ناشتہ کرنا چاہتے تھے، ہمارے والدین ہمیں ناشتہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم قرآن مجید کی چند آیتیں نہ پڑھ لیتے اور کہتے تھے جب تک تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے تمہیں ناشتہ نہیں دیا جائے گا۔ کہاں گیا وہ دور؟ آج قرآن مجید کی کہاں تلاوتیں ہو رہی ہے؟ آج اللہ رب العالمین کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر ہو۔ میرے بھائی آج ہم کہاں نماز کی پابندیاں کر رہے ہیں؟ اس نماز سے ہم دور جا رہے ہیں جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس میں کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ جملہ جب کہہ رہے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے صاف صاف سنائی نہیں دے رہا تھا، میں نے اپنے کان کو جھکایا، کان لگایا تو میں دیکھنا چاہتی تھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے، تو یہی جملہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آج ہم اس نماز سے دور چلے گئے ہیں جس نماز کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، قیامت کے دن کا سب سے پہلا حساب و کتاب جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس نماز سے ہم دور جا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر، جب اللہ کے ذکر سے ہم دور جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سخت کر دے گا، ہم قسوت قلبی کے شکار ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اور اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ 16ویں پارے کی آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے احکام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، صوم و صلاۃ کی پابندیاں نہیں کرتا، اللہ کہہ رہا ہے معیشتاً ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، آپ کسی سے پرسان حال پوچھیں، آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کی حالت کیا ہے، آپ کسی سے خیریت پوچھیں، وہ اپنے پورے گھر کا چٹھا بتا دے گا، بیان کر دے گا۔ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو گیا ہے، 50,000 انکم ہے لیکن پھر بھی کم پڑ جا رہی ہے، آج ہمارے گھروں کا خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ میرے بھائی نماز پڑھتے نہیں اور شکایتیں دنیا بھر کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس گھر کے میں نماز اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ گھر مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار ہم دنیا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، ہم نے دنیا میں ان آنکھوں سے محنت و مزدوری کی، ہم نے دنیا میں اپنی بیوی بچوں کو پیار دیا، اے اللہ ہم نے دنیا میں ان آنکھوں سے چل کر مارکیٹ تک گئے، گوشت لائے، سبزی لائے، اے اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں تو ہماری آنکھیں اچھی تھی، آج کیا بات ہے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کہے گا میرے بندے کذالک اتتک آیاتنا، جب تیرے سامنے میری قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، جب تیرے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا، جب تجھے قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا تو اس کان سے سنتا اور اس کان سے اڑا دیتا تھا، جس طریقے سے تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بلا دیا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتا اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھلا دیتا ہے، اس کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے، آخرت میں جو سزا ملے گی ملے گی۔ تو دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم ذکر الہی سے دور چلے گئے ہیں، اور دوسری علامت کہ آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ اگر ہم موت کو یاد کرتے تو دنیا میں اس طرح سے ہم مست و مگن نہیں ہوتے،
ہم اتنا دنیا کمانے میں مست و مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں. اس دنیا کے بارے میں جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, فَمَرَّا بِجَدِيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ, آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوتا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں. اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, او میرے صحابہ, تم میں کا کون ایسا شخص ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں, یہ عیب دار ہے, اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, او میرے صحابہ, یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں, جتنا تم اس کو حقیر سمجھتے ہو, جتنا معمولی سمجھتے ہو, اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی معمولی اتنی حقیر ہے. آج ہم جس دنیا کے لیے مرتے مٹتے ہیں اس دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک یہی ہے. کیا ہے اس دنیا میں میرے بھائی؟ آخر مر کر ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس ہی تو جانا ہے. لیکن کون موت کو یاد کرتا ہے؟ کون قیامت کے دن کو یاد کرتا ہے؟ مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی میرے بھائی. کفار و مشرکین کہا کرتے تھے, آج ہمارے نوجوانوں کی آج ہمارے نوجوان اس آیت کریمہ کے مشابہ ہو گئے ہیں. کفار و مشرکین کہا کرتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمَبُوتِينَ, ہمیں دنیا کی زندگی جینی ہے, یہی دنیا ہمارا سب کچھ ہے, ہمیں قیامت اور آخرت سے کوئی مطلب نہیں, یہی کھانا ہے, پینا ہے, مر جانا ہے. آخرت کیا چیز؟ آخرت کوئی چیز نہیں میرے بھائی. اللہ کے مومن بندوں کی زندگی کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری زندگی کا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور ہمیں قیامت اور آخرت کے دن کو یاد کرنا ہے, ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے. اس موت کے بارے میں اگر یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور اس پر غور کر لیں تو میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, مرنا تو ہے, مرنے کے بعد ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے نام اعمال میں اس کی پوری پوری نیکیاں اور جو گناہ کا کام کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اگر ہم نے دنیا میں کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوگا. اگر ذرہ برابر ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس نام اعمال میں لکھا ہوگا. میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا, ہمیں ہمارا نام اعمال دیا جائے گا. ہم اپنے نام اعمال کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے, اپنا دائنا ہاتھ. فرشتہ کہے گا نہیں نہیں مولوی صاحب آپ اپنا بایاں ہاتھ پھیلائیں. ہم کہیں گے کیوں؟ فرشتہ کہے گا مجھے معلوم نہیں, اللہ نے مجھ کو یہی حکم دیا کہ فلاں شخص کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا جائے. ہم اپنا نام اعمال لیں گے, اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے. پہلا پنہ پلٹ کر دیکھتے ہیں, اس میں ہماری کوئی نیکی نہیں, اس میں ہماری برائیاں ہی برائیاں لکھی ہے. پھر دوسرا پلٹ کر دیکھتے ہیں, اس میں بھی ہماری کوئی نیکی نہیں. پھر تیسرا, پھر اسی طریقے سے ہم پورا نام اعمال پڑھ لیتے ہیں, اس میں ہماری کوئی نیکی نہیں ملتی ہے. ہم نظریں آسمان پر اٹھاتے ہیں, این من حسناتی یا رب العالمین, اے اللہ میری اس نیکیاں کہاں گئی؟ اے اللہ میں جو دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا میری وہ نیکی کہاں گئی؟ اے اللہ میری وہ نیکیاں کہاں گئی جو ہم نے ٹھنڈی کے موسم میں ایک اندھے کو, ایک بے بس اور لاچار شخص کو گرم پانی لا کر دے دیا تھا, گرم پانی مہیا کر کے دے دیا تھا. اے اللہ میری وہ نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ کہے گا میرے بندے تیری نیکیوں کو تیری چگلی نے کھا گئی, تیری نیکیوں کو تیری حسد نے کھا گیا, تیری نیکیوں کو تیری غیبت, تیری کینہ, بغض نے یہ سب کھا گئی. میرے بھائی قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ
ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा लेगा। यानी दुनिया में इम्तिहान होता है, इम्तिहान होने के बाद हमें नामे आमाल दिया जाता है। नामे आमाल देने के बाद हमें हमारे क्लास के, जिस क्लास में रहते हैं, हम 5वीं में हैं तो 6ठी में चले जाते हैं, यानी वो हमें उसका बदला दिया जाता है। हमारा नाम आमाल मिल गया, हमारा रिजल्ट मिल गया, हम 5वीं से 6ठी क्लास में न गए तो हम नाकाम हो गए। अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया जाएगा, व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो समझ लेना वो शख्स कामयाब हो गया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लेकिन ये दुनिया तो एक धोखे का सामान है। इसी दुनिया में, इसी धोखे के सामान में आज हम महव है मेरे भाई। तो हमने मौत को आज भुला दिया, जिसकी वजह से आज हमारा दिल सख्त हो गया है। लाख मुकर्रिर आए, लाख खतीब आए, लाख वाइज आए, आपको नसीहत करें, लेकिन अगर आपका दिल नर्म नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। कुरान और हदीस आपके दिल पर कुछ असर नहीं करेगा मेरे भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कसवते कल्बी का शिकार, और इसकी वजह एक ये है कि हम मौत को याद नहीं करते हैं। अब ये दिल किस तरीके से नर्म होगा, चंद बातें आपके सामने रखूंगा, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नर्म कैसे होगा ये दिल? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र हम इसको बहुत महदूद न रखें, अल्लाह का जिक्र बड़ा कुशाद है। हम ज़बान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अपने आज़ा से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अक़िमिस सलात लिज़िक्री, तुम नमाज कायम करो ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो। तो अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान पहुँचता है। हम मस्जिद में आते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के लिए, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। हम ये जो दुआ पढ़ रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लिखी जा रही है। हम मस्जिद में आए, नमाज पढ़ लिए, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लिखा जा रहा है। फिर हम अपने घर में जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लिखा जा रहा है। फिर घर में जाते हैं, सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु, ये भी अल्लाह के जिक्र में लिखा जा रहा है। खाना खा रहे हैं फिर भी दुआ पढ़ रहे हैं, सोने जा रहे हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, फिर भी हम दुआ पढ़ रहे हैं, फिर तब भी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लिखा जा रहा है। यहाँ तक कि हम सोकर उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं, तब भी दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लिखा जा रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें तो हमारे जिंदगी का कोई गोशा, कोई लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से खाली नहीं रहेगा। मैं अपनी बातों को बहुत ज़्यादा तूल न देते हुए अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा और सुना गया है तो हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। आपने हाफिज़ मोहम्मद रेहान सल्लमहु से दिल के ताल्लुक़ से पुरमग़ज़, मुदल्लल, मुबरहन ख़िताब सुना, बयान सुना। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला ने कान इसलिए दिया ताकि अल्लाह ताला की हिदायतों को बग़ौर समात करे और सुने, कबूलियत की निगाह से सुने। इस तरह नहीं कि अभी सुना और उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने जो अज़ीम दौलत दी है कान की, उस शख्स से पूछिए जो बहरा है,
اس کے نزدیک کان کی کیا اہمیت ہے، کتنا گراں قدر عطیہ اللہ کا ہے، کتنی گراں قدر دولت ہے۔ یہ کان، اس کا پتہ وہ شخص دے گا جو بہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں یہ بے بہا دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا والابصار، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں اے اللہ کے بندو بینائی عطا کی ہے، بصارت عطا کی ہے۔ اس کی اہمیت ہر اس شخص سے پوچھو جو بصارت سے محروم ہے، جو نہیں جانتا چندہ کسے کہتے ہیں، جو نہیں جانتا تارا کسے کہتے، جسے دنیا نہیں دکھائی دیتی، جسے خود اپنا چہرہ نہیں دکھائی دیتا، چہرہ کیسا ہے اسے نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بصارت، اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی بینائی کتنی عظیم ہے، تاکہ اس نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کے کرشمے، قدرت، رب کی قدرت کا مطالعہ کرے۔ اور دل اس لیے دیا تاکہ ان سب چیزوں کو جو سمع اللہ نے دی، جو بصارت عطا فرمائی، جو بینائی کی دولت عطا کی ہے، جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، دل اسے سوچے، اس پر غور و فکر کرے، رب کی رحمتوں اور رب کے عطایا اور رب کی اس بے بہا دولت پر غور کر کے اس پر ایمان لے آئے۔ اس لیے دل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ان بے بہا دولت جو دنیا تمہیں دے دی، اس کے بدلے میں جو تم نے میرا شکر کیا، کہاں کیا؟ قلیلا ما تشکرون، بالکل نہ کے برابر۔ جو میری دی ہوئی دولت ہے اس کے بالمقابل اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون۔ عرب یہ جملہ اس وقت بولتے تھے جب کسی چیز کا انکار ہوتا تھا۔ اسی زمانے کے بولے ہوئے جملے کو اللہ نے یہاں استعمال فرمایا ہے، تمہارا اتنی دی ہوئی دولت اور بیش بہا خزانہ جو میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، تم شکریہ ادا ہی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ دل کی وہ دولت ہے جس عنوان پر آپ نے ابھی سماعت کیا، وہ عظیم دولت ہے۔ اس دل سے آدمی کو سمجھنا چاہیے، شعور و آگہی پیدا کرنا چاہیے، رب کی برکتوں، رحمتوں اور مال و متاع اور جو بھی اس نے عطا کیا ہے، دل کے تہہ خانوں میں اسے محفوظ کر کے سوچے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور توحید کا اقرار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ اس بیان کے بعد